اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا اپنی بات کی تو نام لیا. ان الرب تعالی نہیں کہا، ان الرحمن نہیں کہا، اپنا نام لیا. اور جب حضور پر درود پڑھنے کی، جب حضور کی بات کی تو جب اپنا نام لے لیا تھا تو حضور کے لیے بھی فرما دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ کہہ دیتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. یوں نہیں کہا، اپنا نام لیا اور حضور کا لقب لیا. یصلون علی النبی اللہ محمد نہیں کہا، حضور پر، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. سلیقہ سکھایا ہے بندو، میں رب ہو کر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کی بات کر رہا ہوں تو میں رب ہوں، مالک ہوں، نام لوں لقب لوں جو چاہوں کروں، مالک ہوں. لیکن تمہیں ادب سکھانے کے لیے میں نے محبوب کا لقب لیا ہے، نام نہیں لیا. سو تم بھی میرے محبوب کا ادب یوں کیا کرو کہ نام نہیں لقب سے یاد کیا کرو، یا نبی یا رسول اللہ کہا کرو. آدم علیہ السلام کو کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ جنت میں رہیں. یا نوح احبط بسلام منا، اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب پورا کر دیا. یا موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے موسیٰ. یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ طاقت سے کتاب کو پکڑ لے. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. ارے جس نبی کی بات کی ہے نام لے کر کی ہے، جب بلایا ہے پکارا ہے، جس نبی کو پکارا ہے یا کہہ کر، یاد رکھ لیں کیا، یا کہہ کر پکارا ہے، نام لے کر پکارا ہے. مگر پورا قرآن پڑھ لیجئے، جب یا کہہ کر مصطفیٰ کو پکارا ہے کہیں نام لے کر نہیں پکارا. کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا. جب یا کر کے پکارا تو لقب سے پکارا، نام نہیں. ادب سکھایا امت مصطفیٰ کو. اور آخری نکتہ بڑا دلچسپ اور عجیب ایمان افروز، حتیٰ کہ ایک آیت ہے اس میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور حضور کا بھی ذکر ہے. ایک ہی آیت میں حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہوئے ان کا نام لیا ہے اور ان کی پیروی کرنے والوں میں حضور کا نام لیا ہے. ذکر کیا تو نام نہیں لیا. کہا ان اولا بابراہیم، سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کا کون ہے؟ الذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی. وہذا النبی، جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، یا وہ حقدار ہیں ابراہیم کے. اور یہ نہیں کہا وہ محمد نہیں، بلکہ وہذا النبی، یا یہ نبی مصطفیٰ. ایک آیت میں دادا کا نام لیا، پوتے کا نام نہیں لیا. پوتے کا نام لقب سے، دادا کا نام. آپ میری بات سمجھے؟ ھذا النبی کہا تو رب کائنات نے ادب سکھایا. آیت صلاۃ میں بھی یصلون علی النبی علی محمد نہیں کہا. تو گویا ایمان کا کمال یہ ہے کہ سراپا ادب بن کے رہو آقا کی بارگاہ. اور جب درود و سلام پڑھو ادب کے ساتھ پڑھو. ابھی اختتام ہونے والا ہے، آخری حدیث ہے، ادب سے درود و سلام پڑھو. اور حدیث آپ کو بتا دی کہ جو بلند آواز سے پڑھتا تھا اسی ادا کو رب نے پسند کر کے بخش دیا. بعض لوگ بلند آواز پہ اعتراض کرتے، جس چیز پہ رب نے پابندی نہ لگائی ہو بندہ پابندی نہیں لگا سکتا. درود و سلام پر کہیں قرآن اور حدیث میں پابندی نہیں لگی، نہ بلند آواز کی نہ آہستہ آواز کی. یہ حکم مطلق ہے، مقید نہیں ہے. اور درود و سلام جو میں نے آپ کو واقعات بتائے ہر وقت پڑھتے رہنا، اس پر آخر میں آقا علیہ السلام کی حدیث سے شہادت پیش کر دوں. اور حدیث صحیح ہے، حدیث
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کون؟ اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. کس نے روایت کیا؟ ترمذی نے اس کو روایت کیا، کثیر ائمہ نے روایت کیا، امام شافعی نے روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اس کی سند کو صحیح کہا. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، سند کو صحیح کہا. حدیث صحیح. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو آقا کی نوکری کے لیے جاگتا تھا، اور پچھلی رات آقا علیہ السلام اٹھ جاتے تہجد کے لیے، اٹھ کر موت کو یاد کرتے اور لوگوں کو اٹھاتے اور کہتے لوگوں جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، قیامت اور سور پھونکنے کی آواز قریب آ گئی، اٹھو اللہ کو یاد کرو. گھر والوں کو اٹھاتے، اس رات اٹھ جاتے. ایک رات آقا کی بارگاہ میں میں بھی اٹھا ہوا تھا تو حضور کے قریب ہو کہ میں نے ایک سوال کر دیا. حدیث صحیح ہے، ترمذی میں، حاکم مستدرک میں، مسند احمد بن حنبل میں، دیگر کتب حدیث میں سند صحیح کے ساتھ ہے. امام شافعی نے بھی روایت کی مسند میں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر درود و سلام بڑی کثرت سے پڑھتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ذکر اذکار کرتا ہوں کثرت سے. ایک حدیث میں کثرت سے آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں. پوچھا فکم اجعل لک من صلاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں کتنا وقت آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کیا کروں، ریزرو کیا کروں، کتنا پڑھا کروں درود و سلام، یعنی کتنا وقت آپ کے درود و سلام پہ لگاؤں اور کتنا وقت باقی ذکر اذکار پر. میں نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ما شئت، امت کو مجبور نہیں کیا، رحمت للعالمین نے فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے. قلت الربع، میں نے عرض کی یا رسول اللہ الربع کافی ہے، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود و سلام پہ وقف کر دوں؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، اگر چوتھائی وقت کرنا ہے تو تمہاری مرضی، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. خیر لک، تمہارے لیے بہتر، یعنی میں تو محتاج نہیں ہوں، میں تو محتاج، میرے لیے تو اللہ کا درود و سلام ہی کافی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اگر اور بڑھا دو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت فالنصف، یا رسول اللہ پھر میں آدھا وقت کر لیا کروں، پورا تقسیم کر کے آدھا وقت صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں اور آدھا وقت باقی ذکر اذکار کر لوں، دعائیں کر لوں. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، جتنا چاہے، لیکن اگر اس سے بھی اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فقلت فالثلثین، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں 2/3 وقت آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، یعنی 66% آف مائی ٹائم، 66%. وفی روایت قال اذن یکفیک اللہ تبارک و تعالی ما اہمک من دنیاک و آخرتک، فرمایا اگر سارا وقت مجھ پر درود و سلام کے اوپر صرف کر دو تو پھر خدا کی